الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول النبي الكريم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جمعہ سے ہم علم کی اہمیت پر گفت شنید کرتے آ رہے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، آج میں نے خطبے کے بعد حدیث پاک کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس میں اللہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ میرے آقا جامع الکلیم ہیں، سب جانتے ہیں۔ میرے آقا کا کلام بہت وسیع الزمان اور کئی امور و احوال کو احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور ہر اہل علم و دانش اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میرے آقا نے جو فرما دیا وہ یقیناً حق اور برحق ہوتا ہے، کہ ایک لحظہ برابر بھی اس میں کوئی تردد، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اس وقت جو ہم موضوع لے کے چل رہے ہیں علم کی اہمیت، تو اس وقت جو احوال ہمارے ارد گرد گھر رہے ہیں اور جو نشو نما پا رہے ہیں، ایسے حالات کے درمیان بھی یہ ہمارا موضوع بڑا افادیت والا، منفیت والا، نفع بخش ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو کئی رسوائیوں سے نہ صرف قوم و ملت اسلامیہ بچ سکتی ہے، بلکہ ساری انسانیت کو بچانے کا ایک زرین موقع مبلغان دین کے لیے میسر ہوتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، علم کی اہمیت میں اہل علم کی اہمیت کو جو فوقیت، ایک منزلیت، ایک مقام و مرتبے سے روشناس کروایا گیا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حالانکہ بہت بندگی کے درجات مختلف ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مگر میرے آقا نے جن کے تذکرے قرآن میں آئے ہیں اور جن پہ انعام ہونے کی ضمانت بھی بتائی گئی ہے، مگر
علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ اب علماء کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اگر کوئی رکھنے والے بندگان خدا میں ہیں تو وہ علماء ہیں۔ تو علماء کے اندر اللہ جل مجدہ کا ڈر، اللہ جل مجدہ کی خشیت، اللہ جل مجدہ کا خوف باعتم موجود ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے علماء کو وارثین انبیاء کہا ہے۔ تو اب یہ فرمان خداوندی کے ذریعے اگر تفسیر میں ہم اس حدیث کو لے کے غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا نے جو منصب علماء کو انبیاء کی طرح کا کیا ہے یہ کوئی معمولی درجہ نہیں، کیونکہ ان میں خشیت ربانی ہے، وہ خوف خدا ہر حال ہر حین و حال میں اپنے اندر رکھتے ہیں، تو وہ دیانتدار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، اور بار امانت کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اور امت کے رہنما و رہبر ہوتے ہیں، اور نیابت نبوت کا وہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو کسی حال میں بھی امت گھر جائے، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے خطوط ان کو اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد سے نصیب ہوتے ہیں، اور وہ امت کی رہنمائی اور رہبری فرماتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس وقت ساری اگر امت اپنے اپنے علماء کی قدردانی کرے اور علماء کو اپنا رہنما بنا کر چلے تو یقین جانیں کہ سرخرویت صرف ملت اسلامیہ کے لیے نہیں آئے گی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے امن و امان کا ایک پیغام بن کر آئے گا۔ اس وقت حالات بہت مقدر ہو رہے ہیں، ہر ایک کی نظر بڑی گہری ہے، ہر کوئی غور و خوض میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی تشویش کی تپش سے اپنے آپ کو گزار رہا ہے، بے چین و اضطرابیت ہر نفس سے باشندگان ہند میں پائی جاتی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اس وقت ہمیں بہت حساسیت کے ساتھ اور وسعت نظری کے ساتھ اپنے کردار کو بڑے ہی محتاط انداز سے وفائے وطنیت میں لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مقولہ ہے حب الوطنی نصف الدین، محبت وطنیت جو ہے ایمان کا ایک جز ہے۔ یقیناً دنیا جانتی ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا آزاد جیسی شخصیتیں ہر وقت حب الوطنی کا مزدہ سناتے رہے، اپنے ہم وطنوں کو سمجھاتے رہے، اور ان کی دور اندیشیاں اب سب کے سامنے آیا ہیں۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ان کی دور اندیشی، ان کی نظر جو باریک نظر تھی، جو فکر اسلامیہ ان کے اندر موجود تھی، جس کے ذریعے سے وطن کے تحفظات اور وطن کی حمایت کے لیے جو ان کے اقوال تھے، سب عیاں ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، ہندوستان سے الفت اور محبت اہل ایمان کے لیے بڑی ثمر آور ہے، اور کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہند سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑی طمانیت ہے کہ جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان باشندے ہیں، ان سے اچھا بہتر وفا کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ عصبیت کی بنیاد پر اپنے اپنے نظریات سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، مگر عزیزوں اور بزرگوں، جب ہم اہل ایمان اپنے اللہ جل مجدہ کی عبادت کے ساتھ جب ہم بندگان خدا کی خیر خواہی پر آتے ہیں تو وہ خیر خواہی کی مثال کوئی قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ جو خلق کی توقیر، خلق کی حمایت، مخلوق خدا کے لیے خیر خواہی کا مزاج جو اسلام نے دیا ہے، روئے زمین پر کوئی مذاہب میں یہ فکر نہیں پائی جاتی۔ تو اس طریقے سے جو لوگ اسلام کی حقیقت شناس ہیں، جو اسلام کو جانتے ہیں،
جو اسلام کی تواریخ سے واقف ہیں وہ کبھی ایسی گفتگو شبہات والی اہل ایمان پر نہیں ظاہر کر سکتے اور نہ ہی اپنی زبان جنبش پر لا سکتے ہیں، بلکہ ہر وقت وہ تاریخ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان جہاں جس خطے میں رہتے ہیں امن و امان انہی کے ذریعے پھیلتا ہے، امن و امان انہی کے ذریعے پھیلتا ہے۔ آج ساری دنیا میں اگر امن کا پیغام آپ دیکھیں گے تو مسلمان کے وجود سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند لوگ ایمان کا روپ ڈھار کر اسلام کی صفوں میں آ گئے ہیں اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اہل اسلام کو رسوا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ رسول اللہ کی کوئی رضا ان کے ساتھ ہے۔ آج جتنے بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کا ایمان سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ اسلام کے انسٹرکشنز واضح ہے، اسلام کی احکامات عیاں اور کھلے ہیں۔ نہ صرف اہل اسلام کا ہر فرد اس کو دیکھ سکتا ہے بلکہ غیر اسلام کے لوگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے ادیانوں جیسا کوئی باطن چھپا ہوا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی گہرائی سے علم طریقت و علم حقیقت و معرفت کی بات کرتا ہے تو وہ بھی کھل جاتا ہے۔ جب اس میں آپ غوطہ زن ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ سے آپ روشناس ہوتے ہیں تو اور زیادہ پابندیوں اور خدا پرستی، خدا کے قربت کے لیے مخلوق کی دردمندگی اور بڑھتی ہے جتنے ترقی کرتے ہیں۔ اہل ایمان طریقت کے ذریعے شریعت و معرفت و حقیقت کی طرف جب عروج کرتے ہیں تو مخلوق کی ہر درد مندگی کا احساس ان کے اندر اجاگر ہوتا ہے۔ کیونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ باطل پرست لوگوں نے دین اسلام کی بات کرتے کرتے حقیقت، معرفت، طریقت کی باتیں بھی کر دی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے تو وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ شریعت کا یہ جو کرتے ہیں، پورے دنیا میں جتنے عرب ممالک ہو یا کوئی بھی اسلامی ممالک ہو یہ شریعت کے اوپر پابند ہے، جبکہ ان کو حقیقت معرفت کا علم نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جب شریعت کے پابند ہوتے ہیں، یہ زمین ہے شریعت، جب تک اس کی حقیقت سے وابستگی نہیں ہوگی تو پھلدار درخت کوئی نہیں بن سکتا۔ پھلدار درخت بننا ہے تو زمین سے اس کو جڑ کے رہنا ہوگا۔ جو شریعت سے بالکل ہموار ہوگا، شریعت سے وابستہ ہوگا، شریعت کا پاسباں ہوگا، تبھی وہ حقیقت، طریقت، معرفت کی طرف عروج کرے گا۔ شریعت ایسی زرخیز زمین ہے کہ جس کے اندر سمونے سے اہل ایمان کا جو درخت بنتا ہے وہ پھلدار ہوتا ہے، اور جب پھلدار ہوتا ہے تو نفس نفیس یہ اپنی ذات کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی سائے فکن ہو جاتا ہے، ہر ایک کو راحت اور سکون، تسلی، تسکین پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو باطل پرست لوگ بعض اسلام کے ماننے والوں پر انگوش نمائی کرنے کی جرتیں کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس خطے میں بھی جاتا ہے، جس مقام پر بھی اپنے قدم رکھتا ہے، وہاں سب سے پہلے سلامتی کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، الفت و محبت و بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے جڑنے اور انسان کی انسانیت کی بقا کا عروج وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جا کے یہ اور بات ہے کہ کچھ باطل پرست دبے انداز اسلامی لبادہ پہن کر اسلامی صفوں میں آ کر اس کو نام نہاد اپنے ہولیے کے ذریعے بدنام کرنے کی جرتیں کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اب آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت پوری دنیا کے حالات ہیں، جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو قرآن دوسرا رکوع جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے، آخرت پہ ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، مگر یہ دھوکے باز ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سرے سے اسلام اس کا انکار کر دیا، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے روپ میں ظاہر تو ہوتے ہیں، آخرت پہ ایمان کے بلند سمجھیے دعوے بھی کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان کی باتیں بھی کرتے ہیں، توحید کی علمبرداری کی بات کرتے ہیں، مگر قرآن برا وما ہم بمؤمنین، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اصل میں یہ خود دھوکے میں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہی کہ یہ روپ ڈھال لے کر اس طریقے سے ہم پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر لیں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بدنام کرنے کی جو چھبی بنا کر اسلام کی جو روپ میں نکلے ہیں، تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، اصل میں یہ خود دھوکے میں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ اہل ایمان کے اندر اتنی بصارت دی جاتی ہے، اتنی ان کے اندر اتنی نظر دی جاتی ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کون اہل ایمان ہے، کون ایمان کے مخالف اور غدار ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان سب کے لیے ماضی کے حالات سے جوڑ کر ہمیں آخرت قیامت تک کے لیے رہنمانہ خطوط دے دیے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن کو دستور زندگی کہا گیا ہے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ جیسا ہندوستان کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک دستور ہے، اس کے تحت سارے باشندگان ہند آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں، ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اسلام میں بھی اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ غیر اسلام کے بھی تحفظات کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ جب اہل ایمان سے وابستہ ہوتے ہیں، اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں، تو یہ صرف اپنے لیے امن کا پیغام نہیں اٹھاتے، اپنے لیے علم امن نہیں اٹھاتے، بلکہ جب ان کا پرچم اڑتا ہے تو سارے غربت میں رہنے والے، قریب و جوار ماننے والے، نہیں ماننے والے، ہر ایک کے لیے امن و امان کا پیغام دے دیتے ہیں۔ انسانیت کی بقا، انسانیت کا عروج، انسانیت میں خیر خواہی کا شعور اسلام کے ماننے والوں سے بہتر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ تواریخ ہے اس کے، کوئی چشم پوشی سے بات نہیں ہو رہی ہے، آنکھ کھول کے دیکھیں، تاریخ رقم کی گئی ہے۔ اسلام کے ماننے والے جب کہیں جس چپے میں بھی پہنچے ہیں، جس کونے میں بھی پہنچے ہیں دنیا کے، وہاں سب کے لیے زندگی کا قرینہ مل گیا، سب کی حیات میں ایک جینے کی ساہس پیدا ہو گئی، جینے کی حقیقت احساس سے ان کو روشناس کروایا گیا اور امن و امان کا پیغام دیا گیا۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی رہنمائی میں جب کوئی چلتا ہے تو وہ خود بھی امن و امان کا پیغام ہوتا ہے، اور وہ ماننے والا جب علماء کی رہبری سے کہیں پر پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو بھی تسکین، راحت، سکون اور سرور نصیب ہو جاتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اس وقت ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانان اسلام کو اپنی وجود اور اپنی حقیقت سے ادراک کی ضرورت ہے کہ پہچانو اپنے آپ کو، تم کیا ہو۔ تمہارا وجود دوسروں کے لیے خیر کے لیے بنایا گیا ہے، تم دوسروں کے لیے امن دینے کا پیغام ہو، تمہاری زندگی، تمہاری بقا اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس سے کوئی مخلوق ناراض نہیں ہوتی، کوئی مخلوق کو ایذا نہیں پہنچتی، چاہے وہ انسانیت ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ جانور و حیوان ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے اہل اللہ جتنے دنیا میں دیکھیں گے آپ، وہ حیوانوں کی بھی خیر خواہی کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک عرض کروں، ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک بزرگ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو نماز کا وقت بالکل اختتامی مرحلے پہ آ گیا تھا، اور گھر سے نکل کے جلدی جلدی جا رہے ہیں، راستے میں دیکھے کہ نالے میں ایک کتے کا بچہ پھنسا ہوا ہے، گندے نالے میں بولیے ایک کتے کا بچہ پھنسا ہوا ہے۔
تو انہوں نے دیکھا کتے کا بچہ پھنسا ہوا ہے، فوری اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ والے تھے تو دل فوری ان کا بے چین ہوا، اضطراب میں آیا، اس کی طرف لپکے، اور جب قریب پہنچے خیال آیا اب میں اس کو نکالوں گا تو یہ گندگی مجھ پر اچھل جائے گی، اور گندگی اچھل جائے گی میں ناپاک ہو جاؤں گا، اور ناپاک ہو جاؤں گا تو نماز میری چلی جائے گی، لہذا پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں بعد میں اس کو بچاتا ہوں۔ فوری یہ نماز کو چلے گئے، اور نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو کتے کا بچہ مر چکا تھا۔ اور حکایت میں آتا ہے کہ ایک وقت کے بعد جب یہ پردہ کر گئے، انتقال کر گئے، تو اللہ رب العزت ان کو انہی کے اسی عمل پر، اسی نظر اندازی پر ان کا مواخذہ فرما لیا کہ تم ایک کتے کے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس کی جان تم بچا سکتے تھے، مگر تم نے جان کیوں نہیں بچائی، جان کیوں نہیں بچائی۔ تو ایسی حکایتیں ہمیں امن کا پیغام، خیر خواہی کے لیے انتہائی عروج پہ پہنچ کر دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے کا ساہس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے دل میں ہنستے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ مسلمان سلامتی کا ایسا علمبردار ہے کہ اپنے وطن کے لیے آن بان شان جان مال سب قربان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ صرف اپنے حقوق کے لیے جیتے ہیں، یہ ذہن چل رہا ہے لوگوں کا، مگر انہیں نہیں معلوم جب حق کی وفا کے لیے ٹھہرتے ہیں، حق کی ادائیں لے کر جب ہمت باندھ لیتے ہیں تو ان کی وفا پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، غور کرو، یہ جو لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ہندوستان میں، جو سب سے بڑا احسان اہل باشندگان ہند پر کیے ہیں، وہ سب مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ جب ابتدا میں ضرورت پڑی، ابھی حالات مقدر تھے اور حالات نبر آزمائی کے لیے پڑوسی ملک سے ہو گئے تھے، تو حضور نظام کئی ٹنوں سونا دے کر تحفظ فرمایا۔ تو ایسے ہی نظام ہر فرزند اسلام کے اندر موجود ہے جو وطن کی ضرورت پر اپنی قربانی کے لیے تیار ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ پڑوسی لوگ سمجھ لیں کہ ہند کا تحفظ کرنے کے لیے باشندگان اہل اسلام کافی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اب یہ موقع ہمیں عملی دعوت دیتے ہیں، عملی کردار کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ اسلام پر الزام آرائی کر رہے ہیں ان کو پورے دیکھنے کا موقع دیتے ہیں کہ اہل اسلام سے زیادہ وفا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے اندر کھلم کھلا ہر بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ جو لوگ تکلیف دے کر گئے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے خود بھی راحت سے نہیں رہ سکتا۔ جو کسی کو ان کنتم تعلمون، حمزہ کے ساتھ ان کنتم تعلمون، جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود بھی تکلیف میں رہتا ہے، تو تکلیف دینے والے راحت میں نہیں رہ سکتے۔ یہ اسلام کا کھلا پیغام ہے۔ اسلام ہر موقع پر، ہر لمحے پر، ہر انسان کے لیے رہنمانہ خطوط چھوڑتا ہے، چاہے وہ ماننے والے ہو چاہے نہ ماننے والے ہو۔ اس لیے اسلام کا پیغام عام ہے، ہدی للناس۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر آیا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن، اس میں ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے۔ آج جتنا عروج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کو پڑھ کر ریسرچ کر کے ترقی کر رہے ہیں اور مانتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے، مگر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم، معاملہ ان کا یہ ہے کہ وہ لوگ کی بصارت جس طریقے سے دیکھنا چاہیے مانتے ہیں مگر اقرار کرنے سے عاجز ہیں، دیکھتے ہیں قبول کرنے سے عاجز ہیں، سمجھتے ہیں اظہار کرنے سے قاصر ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جو کرتا ہے کرنے دیں، مگر جو اسلام کی طبیعت، اسلام کی طینت، اسلام کا مزاج جو ہمارے اپنے تئیں اجاگر ہو چکا ہے،
اسے کھل کے اظہار کیجئے اور کھل کے اس پہ پاسباں رہیے اور پابند رہیے اور کوشش کریے کہ ہر وقت اللہ اور اس کی اس کے حبیب کی خوشنودی ہمارے لیے مقدم رہے۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر آئیں بائیں شئیں کچھ بھی بکتے رہتے ہیں، بکنے دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ سوشل میڈیا پہ اب اس وقت ضرورت ہے کہ جو مخاصمت، جو خصومتیں لے کر پڑوسی لوگ اٹھے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، اور یہی وفائے محبت وطنیت ہے اور یہی حب الوطنی کا قرینہ ہے۔ جو ہمارے بس میں ہیں ہم کریں، ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، چاہے حکومت ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، مگر اس وقت نبر آزمائی کا وقت آیا ہے تو کھل کے اظہار محبت کی وفا کا پورا پیغام دیں، پہنچائے، بتائے، ظاہر کریں۔ شبہ کرنے والے کرتے رہیں، سوچنے والے سوچتے رہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ علماء کی رہبری میں رہو۔ علماء ورثائے انبیاء ہیں، وارثین انبیاء ہیں۔ علماء حالات کی نفس کو سمجھتے ہیں، کن حالات میں کس طرف قوم و ملت کی رہبری کی اشد ضرورت ہے، کس سے بقائے انسانیت پنپتی ہے، علماء کو معلوم ہے۔ جب حق لینے کا وقت آیا تو حق لینے کے لیے بھی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور جب حق کی وفا دکھانے کا وقت آئے گا تو وہ وقت بھی ہمارے لیے بڑا عظیم اور خوشنودی کا ہوگا۔ لوگ جانتے نہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں سمجھتے ہیں مگر سمجھ کے نہیں سمجھے جیسا کرتے ہیں، جانتے ہیں جان کے بھی نہیں جانے جیسا کرتے ہیں، اور یہی ان کی فکر، یہی ان کی ارادت، یہی ان کا مزاج آج نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج جو پڑوسی جو بھی ملک کے لوگ ہیں جس انداز سے بھی جو سڑ چڑھ کے بول رہے ہیں، اس کا نقصان ایسے کردار سے ہو رہا ہے، ایسے طریقے بنانے سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر، ایک جٹ ہو کر، امن و امان کی فکر لے کر اگر چل رہے ہوتے تو یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، مزہ ما مزہ، ایک کہاوت ہے ہمارے مقولے میں کہ مزہ ما مزہ، جو گزر گیا گزر گیا۔ مگر اب وفا کے پہلوؤں کو لے کر، آپسی بھائی چارہ لے کر دشمن کو سرکوبی کرنا اور دشمن کو دندانے شکن جواب دینا اسی وقت کا تقاضا ہے۔ تو قرآن کے آئین کے اعتبار سے بتا دیا گیا ان کنتم تعلمون فإنہم یعلمون، وہ تکلیف دے کے گئے ہیں تو وہ سکھ میں کبھی نہیں رہ سکتے۔ تکلیف دینے والا خود بھی بولیے تکلیف میں رہتا ہے، وہ امن کا کبھی اپنے آپ کو برقع نہیں بنا سکتا، وہ کبھی امن کے سکون کی سانس لے نہیں سکتا۔ جب کوئی تکلیف دیتا ہے انسانیت کے اعتبار سے تو وہ انسان سکون اور راحت اور سرور والی زندگی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جہاں جہاں انسانیت کی خیر خواہی کا مزاج ختم ہو گیا وہاں کوئی سکون میں نہیں ہے، وہاں کوئی طمانینت میں نہیں ہے، وہاں کسی کو تسکین حاصل نہیں ہے۔ اسلام سے بہتر ایسے موقع پر امن و امان کا پیغام اور دشمن کے لیے سرکوبی کی جو مزاج و طبیعت اسلام نے دی ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو بتائے۔ عزیز اور بزرگوں، ہمیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ٹھہرنا ہے، اور ٹھہرے ہوئے ہیں اور ٹھہرے رہیں گے۔ نہ صرف ٹھہریں گے، جب وقت آیا تو پیش قدمی میں سب سے پہلے ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کی سمجھ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ آگے ہوگا، مگر ہماری وفا دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب ہندوستان پورا جب ایک تھا تب بھی ضرورت پڑی تو تاریخ رقم کی گئی کہ جتنے شہداء مسلمانوں کے تھے اتنی تاریخ میں کسی اور کے نہیں تھے۔ حصے داری جو ہم نے لی ہے، ہمارے اجداد نے لی ہے، وہی خون ہماری مزاج میں ہے، ہماری طبیعتوں میں ہے، ہمارے رگ و ریشے میں ہے، اور وہی جولانی، وہی ایثار والی وفا والی طبیعت، وہ طینت، وہ مزاج ہمارے اندر موجود ہے۔ عزیز اور بزرگوں،
یہ امن و امان کا پیغام اپنے فرزندان کو بھی دیجئے، اپنے متعلقین احباب کو بھی دیجئے، دوستوں کو بھی دیجئے۔ نور الاسلام مسجد سے پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا مزاج ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، اسلام کے ماننے والے جہاں بھی رہتے ہیں ان کی وجہ سے سب کے لیے سکون و سرور کی راحتوں کے راستے ملتے ہیں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ وقت دعاؤں کا بھی ہے، کثرت سے دعا کیجئے کہ حق کا بول بالا ہو، باطل نیست و نابود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا پاک ہمیں اپنا وفادار بندہ بنا، اپنے حبیب کا سچا پیروکار بنا۔ مولا ہر نبر آزمائی لمحوں میں ہم تیرے بندے ہوتے ہوئے تیرے مخلوق کی خدمت میں رہیں، تیرے مخلوق کی خیر خواہی میں رہیں، امن و امان کا پیغام دینے والے رہیں۔ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما۔ اے حبیب، اپنے حبیب پاک کی وفا کا پورا کردار ظاہر کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا وہ زندگی، وہ قرین حیات عطا فرما جو تو نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو عطا فرمائی تھی۔ مولا کردار سے تیرے محبوب کے شہدائی نظر آئے، وہ قرین حیات عطا فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔